بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الاحکام الشرعیۃ تتعلق باسبابها صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ احکام کی بات شروع ہے جی، اس میں سے کون سا مسئلہ آ گیا ہے؟ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ حکم تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ؟ سنیے گل اے شابہ سے، اور ثابت ہوتا ہے، پایا جاتا ہے اے شابہ سے۔ اچھا جی، مسئلہ شروع جی، توجہ۔ یہ جو تعلق کے اوپر ایک نشان لگا ہوا ہے، نیچے کا حاشیہ ہے جی، ہے تعلق کو ہے نا، ہوں جڑا پڑھنے جی الاحکام الشرعیہ تعلق کو ہے کہ نہیں؟ ان تو حاشیہ لگا ہے، کوئی حاشیہ نہیں، دو حاشیہ لگے، کتنے کے کتنے دے کی حاشیہ لگے ہیں؟ ایک اور بھی حاشیہ ہے، وذالک لأن الوجوب، یہ ہے نا، اتنے تشریف لے چلو، 15 منٹ سر کھا گئے ہو۔ یہ جو حاشیہ نکا دوبارہ بعد پڑھیں گے، ایک لفظ لکھا ہے ثم المراد ہا ہونا، نظر آئے؟ اور نسلیو پھر سبق شروع ہونا ہے تو سر کھاندے رہو گے، پیچھے علت آئی سی، ہوں سباب پہ آندے نے بھی رولا کی بن گیا جی، حکم کی نسبت علت کی طرف کرنی ہے تو یہ اسباب کا بیان کر رہے ہیں، پہلے رولا مکا لیے نسلیو۔ توجہ کرو، یہاں رہے نا کہ احکام شرعیہ تعلق پکڑتے ہیں اپنے اسباب کے ساتھ، حالانکہ احکام شرعیہ تعلق پکڑتے ہیں اپنے علل کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ علتوں کے ساتھ۔ تو بے خدروں، پھر مراد یہاں اسباب سے علل ہیں، کیونکہ سبب شریعت میں عبارت ہوتا ہے اس سے جو ہوتا ہے طریقہ مطلوب کی معرفت کے لیے، نہ کہ مطلوب کو واجب کرنے والا ہوتا ہے، لیکن مشائخ نے اختیار کیا لفظ سبب اس لیے کہ یہ عام ہے۔ انہوں پہلے کھانے چپاؤ تو سبق شروع کریے، مراد علتیں ہیں، بولیں گے کیا؟ سمجھ آئی جی؟ ورنہ پیچھے فرق سی کندہ سمجھ آتی پی؟ اے مراد ذکر سبب ہے تے مراد تاکہ میں پہلے رولا کٹو تاکہ سبق شروع کریے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ مسئلہ جی، احکام شرعیہ کی جو کہ ثابت ہیں اصول اربع کے ساتھ۔ اصول اربع کون؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس کے ساتھ جو مسئلے ثابت ہوتے ہیں، حکم شرعی مسئلہ، احکام شرعیہ تعلق پکڑتے ہیں اپنے اسباب کے ساتھ۔ آنکھو آنکھو جلدی کرو۔ احکام شرعیہ تعلق پکڑتے ہیں اپنے اسباب کے ساتھ۔ پھر آخر احکام شرعیہ تعلق پکڑتے ہیں اپنے اسباب کے ساتھ۔ تو آخر کبر احکام شرعیہ تعلق پکڑتے ہیں اپنے اسباب کے ساتھ۔ اے دو لفظ ذہن چ رکھو، حلوہ تے روٹی۔ ایک ہوتا ہے نفس وجوب، ایک ہوتا ہے وجوب الادا، ایک ہوتا ہے نفس وجوب، ایک ہے وجوب الادا۔ اے بچونے نے دو میں ایتا تعالیٰ کو دے تھلے لکھے ہے کہ احکام شرعیہ کا نفس وجوب جو بندے پر ہوتا ہے، نفس وجوب وہ اسباب کے ذریعے ہوتا ہے، نفس اور وجوب الادا شریعت کے اس حکم کے ذریعے ہوتا ہے، مثلا اقیم الصلاۃ۔ ایک ہے نفس وجوب، شے ذمے آ گئی، ایک بھائی مولوی وفا مینوں 5 روپیے دیں ایک مہینے دے قرضے تے انہیں 5 روپیے دے دیتے تے ہنے ہی
میرے ذمہ قرضے کی ادائیگی واجب ہے. وجوب الادا جب تاریخ آئے گی, جب تاریخ آئے گی. سنیو گل جٹکی جی گل ہے بالکل جی. تو احکام شریعہ کا نفس وجوب جو بندے پر ہوتا ہے نا, نفس وجوب یہ اسباب کے ذریعے ہوتا ہے. یہ اسباب کے ذریعے ہوتا ہے. احکام شریعہ اور جڑے ادلہ اربع نال مسئلے نہیں ثابت, جڑے فقہ چ پڑھتے ہیں سارا بھی انج کرنا ہے تے انج نہیں کرنا, وہ سارے مسئلے وہ احکام شرعی نے, وہ بھلا ہوے. اور جڑے ساڈے اوتے فرض نے نا کم, وہ ساڈے پاس کی نے احکام شریف واجب سنت سارے جی. کمال گل یار. احکام شرعیہ تعلق پکڑتے ہیں اپنے اسباب کے ساتھ. اسباب کے ساتھ. جی احکام شرعیہ تعلق پکڑتے ہیں اپنے اسباب کے ساتھ. فصل احکام شرعیہ تعلق پکڑتے ہیں اپنے بندے پر نفس وجوب ہوتا ہے سبب کے ساتھ. جی آشیہ پھر پڑھ دیں کہ چلو بذالک ان الوجوب غیب عنا فلا بد من علامت یعرف العبد بها وجوب الحکم. بس صبر بھلا بے بہن. وذالک ثابتن بے احکام شریعہ تعلق پکڑتے ہیں اسباب کے ساتھ, یہ بات ثابت ہے. یہ بات بھئی یہ گل ٹھیک ہے, بے احکام شریعہ تعلق پکڑتے ہیں, یہ بات یعنی نفس وجوب جو ہوتا ہے وہ سبب کے ذریعے, سبب پایا گیا بندے پر نفس وجوب ہو گیا. وہ فرضاں تو گل شروع کر دی, سنتاں تے پھر نال نے نفل ہو گل فرضاں تو کری دی بھلا ہوے تاں نفس وجوب بتا کوئی سنتا کتے گئیاں, وہ نال ہی نے گل فرضاں تو کری دیے. اللہ بھلا کر جے. تے بے جڑا ہے نا اے گل بھئی ثابت ہے کہ بھئی احکام شریعہ تعلق پکڑتے ہیں کن کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ بندے پر نفس وجوب جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے, سبب کے ساتھ. دلیل سنو, اس لیے کہ احکام کا فی الحقیقت جو وجوب ہے کہ میرے اتے اس وقت اللہ دے پاسیوں فلانی شے فرض ہے, یہ بات ہم سے غائب ہے. یہ بات کہ کوئی نہیں غائب, چونکہ ساڈا ڈائریکٹ اللہ نے رابطہ ہی کوئی نہیں. یہ بات ہم سے, لہٰذا جب غائب ہے تو ضروری ہے ایسی علامت کا ہونا کہ پہچان لے بندہ اس علامت کے سبب حکم کے وجوب کو کہ ہن میرے اتے شریعت دے پاسیوں شے لازم ہو گئی ہے. ارشاد فرماؤ بلا بھئی یہ بات ثابت ہے. یہ بات کیڑی بات ثابت, کیڑی بات؟ احکام شرعیہ یہ تعلق پکڑتے ہیں اپنے اسباب کے ساتھ, اس لیے کہ وجوب یعنی احکام شریعہ کا وجوب لکھا نال نکا بین سور ہے کونی ہے گا او بلا میں ساڈا اپنا سے غیب ہے. کالا نہ پو بلا کو پیچھے لگ گئی پانی رڑ گیا کہ احکام کا وجوب فی الحقیقت, احکام کا وجوب فی الحقیقت یہ ہم سے اس وقت بھی اللہ دے پاس میرے تو ایش ہے لازم ہے کیے یہ غیب ہے. جی لہذا ضروری ہے کہ ایک ایسی علامت ہو جس کے سبب سے بندہ پہچان لے حکم کے وجوب کو بھئی ہن میرے اتے شے واجب ہو گئی ہے. اور سنی جے گل, اور یہ بات بھئی احکام شریعہ تعلق پکڑتے ہیں اس لیے کہ وجوب یعنی احکام کا وجوب فی الحقیقت غیب ہے ہم سے, پس ضروری, ہم سے مراد بندوں سے, پس ضروری ہے علامت سے ایسی علامت کہ پہچانے بندہ
اس علامت کے سبب علامت کے سبب حکم کے وجوب کو جی اور یہ بات اس لیے کہ وجوب غیب ہے ہم سے پس ضروری ہے علامت سے ایسی علامت کے پہچان سکے بندہ اس علامت کے سبب حکم کے وجوب کو اور یہ بات اس لیے کہ یہ بات کا مطلب ہے بھی احکام شریعہ تعلق پکڑتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ثابت وذالک کا مبتدا تے ثابت و نہ لکھے خبر بھی اے گل ثابت ہے کیوں ثابت ہے لے انا اس لیے کہ وجوب غیب ہیں ہم سے پس ضروری ہے علامت سے ایسی علامت کے پہچانے بندہ اس علامت کے سبب حکم کے وجوب کو جی وبهذا الاعتبار اضيف الاحکام الى الاسباب بس اس اعتبار سے کہ بے سبب ان الوجوب کے وجوب ہم سے غائب ہے اس اعتبار سے احکام کی نسبت اسباب کی طرف کی جاتی ہے اس اعتبار سے احکام کی نسبت اسباب حقیقت میں تو حکم کی نسبت اللہ کے امر کی طرف ہے لیکن وہ ہم سے غائب ہے وہ ہم سے غیب ہے بھائی اس وقت انج کرنا ہے تو لہٰذا پھر احکام کی نسبت کرتے ہیں کدھر اسباب کی اسباب کی طرف اس اعتبار سے کس اعتبار سے کہ وجوب ہم سے غائب ہے لہذا اصل میں تو وجوب ہوتا ہے اللہ کے امر سے خطاب سے وہ ہم سے غائب ہے کہ اس وقت اللہ دا خطاب آ گیا بھی عصر دی نماز پڑھو یہ ہم سے غائب ہے لہذا مضاف ہوتے ہیں منسوب نسبت کی جاتی احکام کی کدھر اسباب کی طرف اور اس اعتبار کے ساتھ کس اعتبار کے ساتھ یعنی اس سبب سے ایک وجوب نسبت کی جاتی ہے احکام کی اسباب کی طرف جی اور اس اعتبار کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے احکام کی اسباب کی طرف اور اس اعتبار کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے احکام کی اسباب کی طرف کس کی طرف اسباب کی طرف ہوں پڑھو گل جلدی کرو وہ بلّہ تھی جی اور تعالیٰ کو جی اور تعالیٰ کو تھوڑا آشیا لگے تھلے او نکا جا ہوں ویکھو نو جی وذالک لأن الوجوب وجوب اصل میں بے ایجاب اللہ تعالی ہے جی اور اللہ تعالیٰ کا واجب کرنا نماز کو مثلاً آج دن میں یا رات میں یہ نہیں معلوم حتیٰ کہ ہو حتیٰ کہ وہ ادائیگی ہو پس اگر نہ ہوتے اسباب وہ جو وضع کیے گئے ہیں ان احکام کے لیے تو مشکل ہو جاتا پہچاننا احکام کا بندوں پر سنی جی گل تو پھر اگو مراد والی گل سمجھا دیتی ہے جی ہوں آشیا ویکھو جلدی کرو یار دھیان کرو پڑھیے سبق میں اور یہ بات اس لیے کہ وجوب یا وہ اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا واجب کرنا اگرچہ معلوم ہے ہمیں شریعت کے ساتھ لیکن اس اقیم الصلاۃ سانو پتہ ہے ساڈے تے نماز فرض ہے لیکن اس کے اس اللہ کے ایجاب کے تعلقات متجددہ کی اگے فی خائنی فی انحاء طلب کی قسموں میں قسمیں بے انصرامات بس باب گزر جانے زمانوں کے یہ متجددہ تعلقات خالی ہیں اس سے پس بے شک نہیں معلوم ہمیں کہ کس وقت میں تعلق پکڑتی ہے طلب بے اللہ ہر وقت گزر رہا ہے کہ نہیں وقت گزر رہا ہے بے کس وقت ہوں وہ تو مطلقاً آگے نماز قائم کرو اب ہر نماز کے وقت ہر نماز جب فرض ہے تو اس وقت گویا نیا امر آتا ہے کیا اقیم الصلاۃ تو اب جو اس کے تعلقات متجددہ ہیں تعلقات وہ دن رات کے گزرنے سے ہمیں نہیں پتہ چلتے لہذا جب تک وہ نشانی نہ ہو ہم نہیں سمجھ سکتے
پس ضروری ہے یہاں مراسم اور معالم اور امارات سے 3 لفظ بولے بھی جڑا بھی سمجھ آ جائے، خاص کر کے طلبات کی قسموں پر۔ اس وقت کیڑی شے دی طلب ہے؟ اللہ دے پاسوں مطالبہ ہے انج کرو، اس وقت اے کرو، اینا کرو، اے جب تک نشانیاں نہ ہون گے سان نہیں پتہ چلے گا۔ پس اوقات جب کہ ہیں ظروف اور 24 گھنٹے کس کے لیے؟ واسطے تجدد اس کی نعمتوں کے، جی، اور اس کی مننے ہی اس کے احسان کے، اور واقف کرانے والے ہمیں اس پر معرفت لہا بھی ہر وقت نعمتاں آ رہی نے تے نعمتاں دس دیاں نے بھی اللہ دا کی کرو؟ شکر چا کرو، لفظ ہی بولنا جے مولوی ہو، شکر ادا کرو جی۔ سنیوں گل، تو لہٰذا اعتبار کیا جائے گا عامہ احکام میں کس کا؟ اور علل کا، عطف تفسیری، ان کے وجوب کے لیے، جیسا کہ نماز میں، روزے میں۔ پس در پے ہوئے مصنف علیہ رحمہ اسباب کی قسموں کے بیان کے لیے احکام شرعیہ کے لیے، جو احکام شرعیہ ثابت ہیں کس کے ساتھ؟ اس بات کے ساتھ معلوم ہوگی یہ بات کہ اسباب یہاں بمانا کاشفان الاحکام ہے، نہ کہ بمانا مؤثرات ہیں۔ اس سبب جڑا ہے مؤثر حقیقی نہیں کہ بھی زور دے وقت نے نماز آپ ساڈے تے فرض کیتی ہے، یہ صرف نشانی ہے کہ اس وقت وچ اللہ نے ساڈے تے نماز کیتی ہے۔ سنیں، پس سبب حقیقی نفس وجوب کا وہ ایجاب قدیم ہے۔ کیا ہے؟ وہ کون؟ اقیم الصلاۃ، ایجاب قدیم، اور وہ صفت حقیقی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کا کلام، اس میں آواز نہیں ہے، حروف نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے، اور قائم مقام اس کے اسباب ظاہرہ ہیں جیسے اوقات، اور سبب حقیقی وجوب ادا کا، اور وجوب ادا کا سبب حقیقی وہ تعلق پکڑنا طلب کا شارع کی طرف سے۔ اگے ہیں، ہاں میں نے شارع سبحانہ تے سبب حس ظاہری صیغۃ الامر لفظ یا حادثہ، حقیقی سبب اللہ کا خطاب ازلی، اس کا ظاہری سبب اقیم الصلاۃ جو ہم جس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس پر نشانی اور اس علامت کون ہے؟ وہ اوقات ہیں۔ ہاں جی اگے جی، فسبب الصلاۃ الوقت بدلیل ان الخطاب صبر کر، لہٰذا جتھے گل شروع کرنی سی، چونکہ اہم فرض کون ہے؟ نماز ہے جی، لہٰذا نماز کے نفس وجوب کا سبب وقت ہے۔ نماز کے کیا کہ جی؟ نماز کے نفس وجوب کا سبب وقت ہے۔ پس سبب وجوب صلاۃ کا یعنی نفس وجوب کا وقت ہے جی، صلاۃ کا وقت ہے، یعنی الظاہرہ فی اعیننا، ساڈی آنکھاں وچ ظاہری سبب اے وے، ورنہ حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا خطاب ازلی جی، سبب وجود صلاۃ کا وقت ہے جی، بدلیل دلیل کی دلیل کی جی، بدلیل ان الخطاب باداء فصل الخطاب بدلیل ان الخطاب باداء الصلاۃ لا يتوجہ قبل دخول الوقت وانما يتوجہ بعد دخول الوقت۔ صبر، اس پر دلیل کہ نماز کے نفس وجوب کا سبب وقت ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ ادائے صلاۃ کا خطاب اقیم الصلاۃ، عبداللہ اٹھ نماز پڑھ، اے جڑا خطاب ادائے صلاۃ کا یہ متوجہ نہیں ہوتا وقت کے دخول سے پہلے، وقت کے پہلے جی، ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا
تو مغرب کی نماز کا جو خطاب ہے کہ اٹھو مغرب پڑھو، وہ خطاب ابھی ہمارے ساتھ متعلق نہیں ہوا۔ ہاں جی، کیا کہ جی دلیل اس پر؟ دلیل اس پر کہ وجوب صلاۃ کا سبب وقت ہے، وہ یہ ہے کہ خطاب ادائے صلاۃ کا، ادائے یہ صلاۃ تو سمجھ آ گئی بھی وجوب الادا، دخول وقت سے وجوب الادا کی مصطلحات کے ساتھ ہے کی وجوب الادا کی مصطلحات کے خطاب امر، اللہ دا خطاب امر دا سیغا، قرآن دا حکم، سارا مطلب کوئی یہ کہ وجوب الادا، جی ادائے صلاۃ کا خطاب جو ہے وہ وقت کے دخول سے نہیں ہوتا۔ جس وقت کے داخل ہونے سے پہلے بندہ مر گیا، اس اگلی نماز کیا، اس سے کوئی سوال نہیں ہے۔ او بھلا جے چلو جی، اس دلیل کے ساتھ کہ خطاب ادائے صلاۃ کا نہیں متوجہ ہوتا، یعنی نہیں ظاہر ہوتا تعلق اس کا ہم سے۔ متوجہ ہونے کا مطلب ہے نہیں ظاہر اس کا ہم سے، کس کا تعلق؟ اقیم الصلاۃ کا تعلق ہم سے، بے اٹھو ہن نماز پڑھو، نہیں متوجہ ہوتا۔ کون؟ خطاب بے ادائے صلاۃ وقت کے دخول سے پہلے محض متوجہ ہوتا ہے۔ کون؟ کیڑا؟ وقت کے دخول کے بعد۔ جی اس دلیل کے ساتھ کہ خطاب ادائے صلاۃ کا نہیں متوجہ ہوتا وقت کے دخول سے پہلے، اور مار متوجہ ہوتا ہے وقت کے دخول کے بعد۔ اس دلیل کے ساتھ کہ خطاب ادائے صلاۃ کا نہیں متوجہ ہوتا وقت کے دخول سے پہلے، اور محض متوجہ ہوتا ہے وقت کے دخول کے بعد۔ جلدی کرو میں نکیو۔ بس اگر تو کہے، اگر سوال جائے پیچھے گزرے جے کہ اگر وقت سبب ہے وجوب صلاۃ کا تو پھر نہیں باقی رہے گی ادائیگی کے لیے وجود اس وقت کے اندر، کیونکہ سبب ہمیشہ مقدم ہوتا ہے کس پر؟ لہذا پھر زور دو مثلوں کے بعد پڑھیں گے، عصر غروب شمس کے بعد پڑھیں گے، مغرب غیبوبت شفق کے بعد پڑھیں گے، فجر جو ہے وہ صبح صادق کے بعد پڑھیں گے، اور فجر جو ہے وہ طلوع شمس کے بعد پڑھیں گے۔ یہ بنے گا جی، سنیں ہی مگر یہ مانا ہو تو پس اس وقت ہوگا وجوب متاخر کس سے، اور فوت ہو جائے گی ظرفیت، بے نماز وقت دے اندر ہونی ہے، پہ بعد ہوے گی تو قضا ہوے گی، تو ادھروں بنایا سبب، تے سبب پورا ہوے گا تو مسبب آوے گا، اے کم رل گیا اتنے جی، تے اور فوت ہو جائے گی ظرفیت اور شرطیت۔ میں کہتا ہوں سبب اس بندے کے حق میں جو شروع ہوا نماز میں، وہ سبب وہ جز ہے جو متصل، یعنی فاصل ہو کہ یہ تصل لکھا جائے شابہ، جو متصل کے متصل ہے اس کے ساتھ ادا، اور پیچھے مسئلہ گزرا سے ایک باری پلا ہوئے، اور یہ جو جز ہے یہ مقدم ہے کس پر؟ لہٰذا نہ لازم آیا وجوب کا تاخیر کس سے؟ وقت سے۔ لہذا نماز بھی وقت کے اندر، تے سبب بھی مسبب تو پہلا، نماز بھی سبب مسبب تو پہلا۔ جس کڑی وچ شروع کرے گا نماز، وہ پہلی کڑی ہوندے واسطے سبب ہے جی۔ سنیوں اگلا اشیاء ویکھو، جلدی کرو۔ قبل دخول الوقت، قبل اسی کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فرمان کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اصل لام میں وہ تعلیل ہے جی، بے دلوک شمس کی وجہ سے، لہذا سورج پہلو ٹلیا تے نماز دا اقیم الصلاۃ دا حکم بعد وچ ہے۔ ایت غور کرو نا، اوے آکے الصلاۃ، او نماز قائم کر تو خان سورج کے ڈلنے کی وجہ سے، اے لام سورج کے تے، لہذا سورج ٹلیا پہلو تے پھر حاکم آیا جی، اے نفس وجوب پہلے تے وجوب الادا بعد جی۔
اور اصل لام میں تعلیل ہے، اور اگر حمل کیا جائے وقت پر نظر کرتے ہوئے لا قولی و سبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، چونکہ لفظ حین آ گیا لایا تو پھر بھی ہمیں نقصان نہیں دیتا، کیونکہ توقیت نہیں منافی کس کے؟ تعلیل کے، کس کے؟ تعلیل کے۔ چلو جی ٹھیک، بس اگلی گل ہی نہیں ہے جی، آگے ٹرو جی۔ والخطاب مثبت لوجوب الاداء ومعرف للعبد سبب الوجوب قبلہ۔ اس وقت ایک سوال ہے، پہلے سوال سمجھو پھر جواب سمجھیے۔ اور دیکھو سوال نظر آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب نفس وجوب ثابت ہو گیا سبب کے ساتھ اور وہ ہے وقت، تو اب خطاب کا کیا فائدہ ہوا؟ اب خطاب کا کیا؟ وہ کھانے چ پئی جب وقت دلوک شمس ہو گیا تو مولوی جی ساڑھے زور دی نماز فرض ہو گئی، اب حاکم الصلاۃ کا، حکیم الصلاۃ کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ خطاب کے ذریعے جو شے ثابت ہے وہ اور ہے، سبب کے ذریعے جو ثابت ہے وہ اور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سبب کے ساتھ نفس وجوب آیا، خطاب کے ساتھ وجوب الادا آیا۔ سبب کے ساتھ، خطاب کے ساتھ، سبب کے ساتھ، خطاب کے ساتھ۔ اور واپس آؤ، خطاب مثبت ہے، ثابت کرنے والا ہے وجوب الادا کو، اور خطاب پہچان کرانے والا ہے بندے کو وجوب کے سبب کی جو اس خطاب سے پہلے ہو چکا ہے۔ امر دسدا ہے تیرے اتے نماز دی ادائیگی فرض ہے اس سبب دی وجہ تو جڑے میرے آن تو پہلے پایا گیا۔ سمجھی جی گل؟ کیا کہ جی سوال اس کا جواب سوال یہ ہے کہ جب وقت نماز کا سبب ہے تو نماز تو فرض ہوگی وقت کے ساتھ، تو حکیم الصلاۃ کا پھر کیا معنی ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خطاب مثبت لوجوب الادا، جڑی گل دسیے وقت نفس وجوب کا، وقت سے نفس وجوب ہوتا ہے، خطاب سے وجوب الادا۔ خطاب مثبت ہے کس کے لیے؟ ٹرنا تقریر کرنا، خطاب یہ مثبت ہے وجوب ادا کے لیے، اور خطاب ایک دوسری خبری پہچان کراتا ہے بندے کو وجوب کے سبب کی جو اس سے پہلے ہو چکا ہے، اور خطاب مثبت ہے وجوب الادا کے لیے، اور خطاب پہچان کرانے والا ہے بندے کو پہچان کرانے والا ہے بندے کو وجوب کے سبب کی، کے سبب کی، اپنے سے پہلے، اور میرے تو پہلا تیرے تے نفس وجوب ہوئے اس سبب نال جی۔ خطاب مثبت ہے وجوب الادا کے لیے، اور خطاب پہچان کرانے والا ہے بندے کو وجوب کے سبب کی جو اس سے پہلے خطاب سے پہلے ہے، خطاب مثبت ہے وجوب ادا کے لیے، اور خطاب پہچان کرانے والا ہے بندے کو وجوب کے سبب کی جو اس سے پہلے۔ جلدی کریں جب نکیو، یعنی قبل وجوب الادا، قبل اور وجوب ادا منفصل ہے کس سے؟ وجہ اس لیے کہ خطاب ثابت ہوتا ہے امر کے ساتھ، بھی امر آنا ہے تو خطاب ہونا ہے۔ نفس وجوب ثابت ہے کس کے ساتھ؟ وہ کون ہے؟ اور سبب اور چیز ہے تو امر او گامے کے او سورج دا ٹلنا اور چیز ہے، اللہ دا حکم نہ آنا اور چیز ہے۔ نفس وجوب ہے سورج ٹلنے نال، وجوب الادا ہے حکیم الصلاۃ نال۔ پس سبب ثابت ہوگا اس کے ساتھ کیا؟ اور خطاب بالامر کے متوجہ ہوگا اس کے بعد، اس سبب کے بعد، اور پہچان کرائے گا وجوب کے سبب کی، اور وہ وقت ہے اس سے پہلے قبل وجوب الادا ہے۔ ہوں ایک موٹی جی مثال دیندے نے بھی نفس وجوب تے وجوب الادا وکھرے ہون، آندے نے تے کھانے چ کو نہیں پئی وہذا کقولنا ادی ثمن المبیع وادی نفقۃ المنکوحۃ ایک احساس ہو گیا اس بیوی دا نام آیا تھا بلا موجودہ
ولا موجود يعرفه العبد ها هنا الا دخول الوقت. صبر 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 ملا صبر. مثال دیتے ہیں بالکل ٹھوس موٹی چنگی پلی. تساں دکاندار کولوں چینی لئی 10 کلو چینی دے انہیں تینوں چینی شاپر چ پا دیتی ہے. سودا ہونے نال انہاں دے پیسے دینے واجب ضروری ہیں کہ کوئی نہیں؟ اے سودا ہوندے نفس وجوب آ گئے تے جس ویلے انہیں آکھیا جناب ہن پیسے دیو ہن وجوب ادا ہو گیا. ہن جناب بنا شادی کیتی جناب بنا تولے ہرا ہن سمجھو ذرا جناب بنا کے کیتی تے شادی کردیاں نال بیوی دا خرچہ ذمے آ گیا تے جناب بری منہ لمکا کے بیٹھے نے جویں ترایا کٹا ہوندا ہے. بیوی آکھے جناب خرچہ دیو ہن وجوب ادا ہو گیا. نکاح ہوندے نال ہی کی ہوگا مولوی تے مطالبے تو بعد اے سمجھائی نے گل سنی ہوں اے شاباش جی. مثال جیسے کسی نے کسی سے کوئی چیز لی اور جس وقت سودا ہوا سودا ہوتے ہی مشتری پر مبیع کے ثمن واجب ہو گیا. تو جب اس نے کہا جی پیسے دو اب وجوب الادا ہو گیا. اب کیا ہو گیا؟ وجوب الادا ہو گیا ہے جی. اور اسی طرح نکاح ہوتے ہی بیوی کا خرچہ ذمے آ گیا. جب وہ مطالبہ کرے گی تو وجوب الادا ہو گیا. سمجھائی؟ اسی ایسے واسطے جاب کرتی ہو تاکہ وجوب الادا کہتا ہے نہ ہوئے بلکہ ساڈے والے پاسے وجوب الادا ہوئے. کی ہوئے؟ ساڈے والے پاسے وجوب الادا ہوئے. کاری جی چلو جی تساں کیڑا کم کیتا ہے. اور یہ او خطاب جیسے کیڑے ہی اور رہندا ہے جی مانت کرایا یار. اور خطاب ثابت کرنے والا ہے وجوب الادا کو اور پہچان کرانے والا ہے بندے کو وجوب کے سبب کی اپنے سے پہلے. اور یہ خطاب جیسے ہمارا قول کس کے لیے؟ کن دی طرفوں؟ بائے دی طرفوں اور گوانڈیاں دی طرفوں. ادے سامن المبیے تے نفس وجوب تا سودا ہوندے ہی ہو گیا ہے. ادائیگی کدوں واجب ہو؟ جس نے مطالبہ کیتا ہے جی. اور ادے نافقۃ المنکوحۃ جی تل نعمت تال ادے دا مفعول بھی ہو جی. اور خطاب مثبت ہے وجوب الادا کے لیے اور خطاب معرف ہے بندے کے لیے وجوب کے سبب کی جو اس خطاب سے خطاب پہچان کرانے والا ہے بندے کو وجوب کے سبب کی جو اس سے پہلے. آشیا پڑھایا سارا پھر پل پل گیا جی. اور خطاب پہچان کرانے والا ہے بندے کو وجوب کے سبب کی جو اس سے پہلے ہے جی. اور یہ خطاب جیسے ہمارا قول ادی سامان المبیع اور ادی نفقۃ المنکوحۃ جی. اور خطاب مثبت ہے ادا کے وجوب کے لیے اور پہچان کرانے والا ہے بندے کو وجوب کے سبب کی اس سے پہلے. شاباش شاباش اور شاباش. یہ جیسے قول ہمارا ادے سامان المبیع اور ادے نافقۃ المنکوحۃ. اذان دا ٹائم ہے تو دسیا جے میں کیوں اگے ٹرو. او اشیا ویکھو جلدی کرو. او ادے سامان المبیع کیونکہ واجب ہو گیا ہے سمن بے کرتے ہی اور نفقہ نکاح کرتے ہی. سمجھیو؟ اور واجب ہے ادائیگی ان دونوں کی مبیع دے پیسیاں دی تے بیوی دے خرچے دی اندل مطالبہ اندل. اچھا جی کس طرح؟ اندل مطالبہ. جیسا کہ ہمارا قول ادے اور اس کے ساتھ پہچانی گئی یہ بات کہ وجوب ثابت ہو گیا کس کے ساتھ؟ یعنی وقت سابق علی وجوب الادا جو بالخطاب ہے جو متوجہ ہوا ہے اس لیے کہ وجوب صلاۃ ثابت ہے. وہ اگلی دلیل پڑھتے ہیں پھر آشیا پڑھیں گے. یہ تو رکے دھیان کرو بگے ٹرو. ولا موجود يعرفه العبد ها هنا الا ابدا لکھا مفعول ثانی پھر اب تو ٹھوکی ہونا ہے. لکھا نہیں مفعول ثانی
ہاں اور بندے نو نے پہچان کرانی اور بلا بھی العبد هاهنا الا دخول الوقت فتبين ان الوجوب يثبت بدخول الوقت. بس اچھا جی یا یہ بھئی جناب وقت سبب ہے اور نہیں موجود کوئی شے جو پہچان کرائے جی نفس وجوب کی بندے کو یہاں کس میں نماز میں مگر دخول وقت ہے اور کوئی شے نہیں ہے. کیا کہ جی جتنے گل ہونی سی کوئی شے ایسی موجود نہیں ہے ایسی موجود نہیں ہے جو پہچان کرائے ہو سے مراد نفس وجوب کی کس کو بندے کو یہاں دخول وقت مگر دخول وقت مگر تو لہٰذا ثابت ہو گئی واضح ہوگی یہ بات کہ نفس وجوب ثابت ہو جائے گا دخول وقت کے ساتھ. نفس وجوب دخول وقت کے کیا کہ جی لہٰذا واضح ہو یہ بات کہ نفس وجود یہ ثابت ہو جائے گا دخول وقت کے ساتھ کے ساتھ اور نہیں کوئی موجود جو پہچان کرائے نفس وجوب کی بندے کو یہاں کہاں نماز میں مگر وقت کا دخول. پس واضح ہوگی یہ بات کہ نفس وجوب ثابت ہو جاتا ہے وقت کے دخول کے ساتھ. جی نہیں ہے موجود کہ پہچان کرائے نفس وجود کی بندے کو یہاں مگر وقت کا دخول. پر واضح ہو گئی یہ بات کہ نفس وجود ثابت ہوتا ہے وقت کے دخول کے ساتھ. شابہ میں نے اور کیا نہیں موجود یہ کہ پہچان کرائے اس کی بندے کو یہاں مگر وقت کا دخول. پس واضح ہو گئی یہ بات کہ نفس وجود ثابت نفس وجوب ثابت ہو گیا وقت کے دخول ہوتا ہے بجیا وقت کے دخول کے ساتھ. اگے جی والین الوجوب ثابت على من لا يتناوله الخطاب كالنائم والمغمى عليه ولا وجوب قبل الوقت فکان ثابتا بدخول الوقت. بس اتنے نشان پہ او پیچھے بدلیل ان الخطاب کہ بھئی پس نماز کے وجوب کا سبب کون ہے وقت ہے. پہلی دلیل یہ سی کہ خطاب ادائے صلات کا وقت کے دخول سے پہلے نہیں ہوتا لہٰذا نفس وجوب کس کے ساتھ اور وجوب الادا اس اتنے ایک اور دلیل اے دیکھو دلیل دینی ہے کہ پہلے وہ حدیث سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگلے پاس آ رہے حدیث کہ 3 سے قلم اٹھائی گئی ہے. نائم جب تک جاگے نہیں اس کو خطاب نہیں ہے اور مغمہ علیہ مجنون جب تک افاقہ نہ پائیں ان پر یہ خطاب کے مکلف نہیں ہے. یہ مرفوع القلم ہے یہ مرفوع القلم ہے. بچہ جب تک بالغ نہ ہو مغمہ علیہ جب تک ٹھیک نہ ہو نائم جب تک جاگے نہیں یہ مخاطب کس کے امر کے بولو کس کے امر کے. لو سنو ادھر واپس ہو. دوسری دلیل کہ نفس وجوب وقت کے ساتھ ہوتا ہے وجوب الادا خطاب کے ساتھ ہے اس لیے کہ وجوب نفس وجوب ثابت ہوتا ہے ان پر بھی جن کو خطاب شامل ہی نہیں ہوتا. نفس وجوب نماز کا خطاب شامل ہی نہیں ہوتا. نہیں سمجھے بندہ ستا ہے 11 بجے اٹھیا شامی 4 بجے اج کل دے موسم زور دا سارا وقت گزر گیا اس پورے وقت وچ او خطاب دا تو مکلف ہی نہیں خطاب دا کہ نماز قضا ذمہ ہے کہ کوئی نہیں اے کیوں ہوئی اے گل سمجھا جی اے گل سمجھان لگے جی کہ بھئی وجوب نفس وجوب تو ثابت ہے ان پر بھی جن کو خطاب مثلا نائم بس سارا وقت نماز دا گزر گیا ستا رہا جنا اور مغمال ہے جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی جس پر تے نماز دا پورا وقت گزر گیا جب اس کو افاقہ ہوا اور اس کے وہ جاگا تو نماز قضا ذمہ ہے کہ کوئی نہیں ایک کیوں ذمہ آئی ہے سنیں تو اس لہٰذا ثابت ہو گئی اور حالانکہ وقت سے پہلے تو وجوب ہی کو نہیں ہوتا وقت سے پہلے
وجوب نہیں ہوتا. اے بندہ صبح 10 بجے بے ہوش ہوئے 12 بجے اٹھ پوے, ایسے تو کچھ بھی نہیں, کوئی شے ذمہ نہیں آئی. تو وقت سے پہلے وجوب نہیں ہے, اور حالانکہ ان پر نماز اس کے ذمے آ گئی ہے, تو پھر ثابت ہو گیا نفس وجوب کس کے سبب سے, کس کے سبب سے. اور دوسری دلیل دو, جلدی کرو. شامل ہے اس بندے پر کہ جس کو خطاب شامل ہی نہیں ہے, جیسے او بچہ ستا بے ہوش, اتنی دیر ان پر خطاب نہیں ہوتا, مکلف نہیں ہوتے وہ. جی حالانکہ وقت سے پہلے یہ نفس وجوب نہیں ہے, وقت سے پہلے نفس وجوب ہے ہی نہیں ہے, اور خطاب کے ابھی یہ مکلف نہیں ہے, ان پر خطاب اٹھا ہوا ہے, اور تو کوئی چیز آئی نہیں ہے. کیا گزرا ہے؟ وقت گزرا ہے, تو نماز ذمہ آ گئی, تو پتہ چل گیا کہ نفس وجوب کا سبب کون ہے؟ دخول وقت. نفس وجوب کا سبب وقت ہے, نفس وجوب کا سبب وقت ہے. جی وبہذا, اور پھر پڑھ دینا ظہر ان الجزء الاول سبب للوجوب. بس ہو, اور اس کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ بات کہ جز اول سبب ہے وجوب کی. جز اول وہ پیچھے پڑھ چکے ہیں, کیونکہ سبب اور مسبب اکٹھے نہیں ہوتے, سبب پہلے مسبب بعد میں ہوتا ہے. سنیے گل, وہ گل کیسے نے کٹھے ہوندے نے, مطلب بھی نال جڑ جاندے نے, لیکن سبب پورا ہوئے گا تو پھر مسبب آئے گا, تو پھر اس کا مطلب ہے نماز تو وقت سے باہر چلی گئی, حالانکہ نماز وقت کے اندر. اس لیے ثابت ہوا کہ سبب کون ہے؟ پورا وقت نہیں, پہلی جز کیا وہ سبب ہے. پڑھے گا تو متعین ہوگی, نہیں تو دوسری جز تیسری جز چلتے چلتے وہ آگے تفصیل آ رہی ہے. اور یہ دوجی دلیلی, اور نفس وجوب آندا ہے وقت نال, اور اس لیے کہ وجوب کیڑا وجوب ثابت ہوتا ہے اس پر کہ نہیں شامل اس کو خطاب, جیسے نائم اور مغمى علیہ, حالانکہ نہیں کوئی وجوب وقت سے پہلے, تو پس ہو گیا ثابت کون؟ وقت کے دخول کے ساتھ. پس ہوگا وجوب ثابت کس کے ساتھ؟ اور اس کے ساتھ, یعنی وجوب ثابت ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ. ظاہر ہوگی یہ بات, جز اول سبب ہے وجوب کے لیے. او ایک منٹ صبر ہے مولویوں, او ویکھو دروں دھیان کرو, کنائے میں سننا پہ, اور پیچھے اشعار روکیا سی, او ویکھو, او وقت سابق وجوب الادا. جی بھئی اس لیے کہ وجوب یعنی وجوب صلاۃ ثابت ہے ان کے حق میں کہ جن کو خطاب, اور جتنے پچھلا اشعار روکیا سی تحفے ہو, جن کو خطاب شامل ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس وقت خطاب کے فاہم ہی نہیں ہے, جیسے نائم اور جو کہ اغماء جو ہے نا وہ یوم لیلہ پر زیادہ نہیں, اگر زیادہ ہو جائے نا 6 نمازاں بے ہوشی پھر نمازاں معاف نے, اس تو کٹ ہوئے, حتیٰ کہ حکم دیے جاتے ہیں کس کا؟ سونے والا قضا کا جاگنے کے بعد, بے ہوش فاقے کے بعد. تے قضا تو نہیں واجب ہوتی مگر کس کے ساتھ؟ وہ مگر بدل ہوتی ہے کس کا؟ فائد کا. تے او کیڑی شب تے پھر واجب ہوئی کہ خطاب تو ہویا کوئی نہیں, تے پتہ لگا بھی نماز کے نفس وجوب کا سبب کون ہے؟ دخول وقت آکھو یا وقت آکھو. پس پہچان لیا ہم نے کہ وجوب ثابت ہے ان دونوں کے حق میں. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ حائضہ نہیں واجب اس پر, کیوں اس پر ادا کوئی نہیں ہے, اس پر اس لیے قضا بھی تو کوئی نہیں نا. اور کنائے میں فَإِنَّهُمَا دو دونی فی حاضہ الحالت, وہ نئی صلاحیت رکھنے والے خطاب کے سمجھنے کی, اور نہیں متوجہ ہوتا خطاب مگر خطاب کے سمجھنے کے ساتھ. اسی کی طرف تو اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, لا تقربوا الصلاۃ وانتم حتی تعلموا ما تقولون. اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے, اٹھا لی گئی ہے قلم 3 سے, نائم سے حتیٰ کہ جاگے, بچے سے حتیٰ کہ بالغ ہو, مجنون سے حتیٰ کہ
یا اکیلو اور یفی کو افاقہ ہو تو معلوم ہوگی اس سے یہ بات کہ وجوب ان دونوں کے حق میں مضاف ہے کدھر، اور نہیں ممکن اضافت کرنی کس کی، خطاب نا اس کی اضافت اس کی کس کی، خطاب کی طرف بے وجوب کی، اور نہیں ممکن اضافت وجوب کی کدھر، کیونکہ خطاب تو اس وقت ہے کون ہی ہے، اے پتہ لگ گیا بے نفس وجوب ہو رہے تھے، اور نفس وجوب سبب نال وجوب الادائے خطاب اصلی نال، او بلا تھی بے منع کرو بے، اور اس لیے وجوب ثابت، اور اس لیے کہ وجوب ثابت ہوتا ہے اس بندے پر کہ نہیں ہے شامل اس کو خطاب، جیسے نائم اور مغمى علیہ، تے نماز تک ادا ذمہ آئیے، وجوب وقت سے پہلے، پس ہوگا وجوب پس ہو گیا وجوب ثابت دخول وقت کے ہوگا ساتھ، اور اس کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ بات کہ جز اول سبب ہے وجوب کے لیے، جز اول سبب ہے، ایک منٹ نکا جاشیا جی میں، پس نہیں موقوف وجوب کل وقت پر، کیونکہ اگر اس طرح ہو تو البتہ ثابت ہوگا وجوب پورے وقت کے گزرنے کے بعد، پس نہیں صحیح ہوگا لانا نماز کو وقت میں، کیونکہ لازم ہے اس مسبب کا لزوم تقدم المسبب علی السبب، اور وہ جائز نہیں ہے کیونکہ سبب پہلے مسبب بعد میں، لہذا گل واضح ہوگی بھی سارا وقت سبب کون ہے، ہوں اگا ساری تقریر اس جست چلنی جی، ہاں بھی شابہ جی، اور اس لیے کہ وجوب ثابت ہے اس پر کہ نہیں ہے شامل اس کو خطاب، جیسا کہ نائم اور مغمى علیہ، اور نہیں وجوب، اور حالانکہ نہیں وجوب وقت سے پہلے تو ہوتا نہیں ہے جی، تو پس ہوگا وجوب ثابت وقت کے دخول کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ بات کہ جز اول سبب ہے وجوب کے لیے، کس کے لیے،